ایک پروفیسر کہتے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے کہ ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور وہ تینوں ہماری یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں اور ان کا گھر ہمارے گھر یونیورسٹی سے کافی دور پڑتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کے والد ہماری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تقریباً دن میں ظہر کی نماز میں وہ ہوتے ہیں یا ہر دوسرے دن وہ نماز میں ہوتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ میاں آپ تو بہت دور رہتے ہیں، خیر ہے آپ آج کل یہاں زیادہ آپ کا آنا جانا لگا ہوا ہے؟ تو وہ بتانے لگے کہ میری اہلیہ بیوی جو ہیں وہ بہت بیمار ہیں، وہ تقریباً بستر پر ہیں اور گھر میں پکانے والا کوئی نہیں ہے، کھانے کا نظام کرنے والا یا کپڑے وغیرہ دھونے والا۔ تو یہاں میری جو وائف ہیں، بیوی ہے، ان کی بہن یہاں آپ کے محلے میں رہتی ہے، تو یہاں سے میں ان کو ساتھ لے کے جاتا ہوں، وہ جا کر وہ سارے کام وغیرہ کر لیتی ہیں، میں انہیں واپس چھوڑ دیتا ہوں۔ پروفیسر کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ کی تو 3 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ اور تینوں یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، تو وہ کام کیوں نہیں کرتی؟ وہ آگے سے کہنے لگے بھائی وہ کیسے کام کریں، انہیں تو ان کی ماں نے کام کرنا سکھایا ہی نہیں ہے، تو اس لیے مجبوراً میں ان کی خالہ کو لے کے جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا دیکھیں یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ انہیں اب سکھا دیں، محتاجی ختم ہو جائے گی اور بچیوں میں سگڑ پن بھی آ جائے گا، سلیقہ آ جائے گا، انہیں زندگی میں مسائل کو جھیلنے کا، مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ میں نے کہا انہیں اب سکھا دیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے یوں آنکھیں پھاڑ کر ایسے دیکھا کہ جیسے میں نے کوئی بڑی حیرانی والی بات کی، جیسے میں نے کوئی خلاف عقل بات کر دی۔ اور یہ حال تقریباً آج کل بن چکا ہے یونیورسٹی گرلز کا کہ جو بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں وہ گھر میں کام بالکل نہیں کرتی۔ تو یہ انتہائی غلط چیز ہے، اور یہ جو جدید تعلیم ہے یہ اس کا سب سے نیگیٹو منفی پہلو ہے کہ جس نے بچیوں کو، عورتوں یعنی وہ خانہ داری سے نکال دیا ہے، وہ صبا کی پری تو بنی گئی ہے، وہ خاتون خانہ نہیں رہی۔ اب اگر ایسی صورت ہوگی کہ جہاں بچیاں یونیورسٹی میں پڑھیں گی، وہ تعلیم حاصل کریں گی، نوکریاں کریں گی اور وہ کام نہیں کریں گی، تو پھر گھر کے کام کے لیے 3 صورت، یا تو ان کا شوہر کرے، تو یہ بھی بڑے مسائل کریٹ ہوں گے اس سے۔ دوسرا یہ کہ کوئی نوکر رکھ دیا جائے، تو گھر کے اندر نوکر رکھنا یہ بھی بہت ساری برائیوں کا ایک پہلا اسٹیپ ہوتا ہے، گھر کے اندر باورچی خانے کا نوکر جو ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ دونوں کام کریں اور باہر سے کھانا منگوائیں کہ ہوٹلوں کے کھانے کھائیں۔ اس کے نقصانات سے تو سب آگاہ ہیں، مالی طور پہ تو بوجھ بنتا ہی ہے، اور صحت کے کتنے مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں وہ الگ سے۔ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، اس نے مرد کے الگ فرائض رکھے ہیں، عورتوں کے الگ فرائض رکھے ہیں۔ مرد کے فرائض زیادہ تر دروازے سے باہر کے رکھے، عورتوں کے فرائض زیادہ تر دروازے کے اندر رکھے۔ یہ دونوں گاڑی کے پہیے ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں کہ مرد باہر کے سارے نظام پورا کرے گا، عورت گھر کے کام کاج کو دیکھے گی، تو گاڑی بھی چلے گی، گھر میں بچوں کی تربیت بھی ہوگی اور ایک ماحول ہوگا۔ ہمارے ہاں جب عورت گھر میں کام نہیں کرتی، عورت ملازمت کرتی ہے اور گھر میں بالکل وقت نہیں دے پاتی، تو ان کے بچے مشینی انداز سے بڑے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں ماؤں کی وہ محبت نہیں ہوتی جو ایک گھریلو خاتون کی ہوتی کے لیے ان کی اولاد کے دل میں ہوتی ہے۔ پھر یہ بوڑھے ہوتے ہیں اولڈ ہاؤس، اور انہیں ان گھروں کے اندر لے جا کر انہیں رکھنا یا ان کی خدمت نہ کرنا، ان کی دیکھ بھال نہ کرنا، یہ ساری چیزیں پھر اس سے پروان چڑھتی ہیں۔ اور قصوروار کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہیں انہیں کام بھی سکھائیں، انہیں کام کی عادت بھی ڈالیں، تاکہ کل کو مستقبل میں ان کے لیے کوئی مسئلے نہ ہو۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔